جو جیسی آپ کے پاس کیس آئے میں آپ کے توسط سے والدین کو بتانا چاہوں گا کہ صرف ایک گمشدگی کی ایف آئی آر نہ کٹایا کریں. اگر آپ کی چھوٹی عمر کی نابالغہ یا بالغ بچی غائب ہوتی ہے گھر سے تو فوراً متعلقہ مجسٹریٹ کے پاس جا کے انجنکشن بھی لیا کریں کہ کوئی اس کا نکاح نہ پڑھا سکے تاکہ معاملات بگڑنے سے پہلے سنبھل جائیں. سر یہ کورنگی تھانے کا کیس ہے، ایف آئی آر 450/2022، 13 سال کی چھوٹی بچی کا کیس ہے، مخفیہ ہے. حقائق بالکل ویسے ہی ہیں جیسے ایک ظہیر کیس آپ کے سامنے آیا ہے. اور 28 جولائی کو ایف آئی آر کٹی، 28 جولائی کو بچی گھر سے جو ہے وہ غائب ہوئی. اور پولیس نے پچھلے 4 دن پہلے تک رتی برابر اس میں کام نہیں کیا، بلکہ جو ایک نکاح نامہ سامنے آیا اس نکاح نامے کو لے کے پولیس والدین کے اوپر کہتی رہی کہ آپ ایف آئی آر واپس لے لیں، آپ صلح کر لیں، جو پولیس کا ایک بڑا منفی کردار رہا ہے ان معاملات میں، ان کیسز کے اندر. پھر کچھ سینئر افسران سے جب والدین نے رابطہ کیا، ان کو کمپلینٹس وغیرہ کیں تو پولیس حرکت میں آئی، اور وہ بھی اتنے بے ڈھنگے طریقے سے حرکت میں آئی ہے کہ ملزمان جو اریسٹ ہوئے ہیں، جو کہ مین مرکزی لڑکا جس کے ساتھ بچی کا نکاح مبینہ طور پہ کرایا گیا ہے، اس کے والد، اس کے ایک رشتہ دار، اس کے 2 بھائی اور اس کی والدہ، یہ گرفتار ہیں. اور چائلڈ میرج کیسز میں سارے فیسیلیٹیٹرز ویسے ہی گرفتار ہوتے ہیں. ان کے اریسٹ اور ریمانڈ کے حوالے سے اب کچھ سوال اٹھ رہے ہیں. تو بات یہ کہ یا تو پولیس کام کرتی نہیں ہے، یا جب کام کرنے پہ آتی ہے تو اتنے بے ڈھنگے طریقے سے کرتی ہے کہ اور مسائل پیدا کرتی ہے. سوال سب سے بڑا یہ ہے کہ سی ڈی آر کی ٹیکنالوجی کی دنیا کے اندر جو ہے 26 دن ہونے کو آئے ہیں، ایک بچی کی ریکوری پاسبل نہیں ہو پا رہی ہے. آج متعلقہ مجسٹریٹ صاحب نے جے ایم نمبر 26 کراچی ایسٹ نے بچی کے سرچ وارنٹس جاری کر دیے ہیں، اور ساتھ میں یہ انجنکشن بھی دے دی ہے، چونکہ آئی او نے یہ موقف اختیار کیا کہ جو نکاح نامہ بھی سامنے آیا ہے اس کا نکاح خواہ بھی فرضی ہے، اس کے گواہ بھی فرضی ہے، وہ نکاح نامہ بھی فرضی ہے. تو اس پہ ایک انجنکشن بھی گرانٹ کی ہے کہ اب اس لمحے کے بعد اگر کوئی مزید اس بچی کا نکاح پڑھانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ غیر قانونی ہوگا. یہ اقدام کیسز میں اس طرح کے پاورز ہیں مجسٹریٹ کے پاس، جو جیسی آپ کے پاس کیس آئے میں آپ کے توسط سے والدین کو بتانا چاہوں گا کہ صرف ایک گمشدگی کی ایف آئی آر نہ کٹایا کریں. اگر آپ کی چھوٹی عمر کی نابالغہ یا بالغ بچی غائب ہوتی ہے گھر سے تو فوراً متعلقہ مجسٹریٹ کے پاس جا کے انجنکشن بھی لیا کریں کہ کوئی اس کا نکاح نہ پڑھا سکے تاکہ معاملات بگڑنے سے پہلے سنبھل جائیں. اب اس میں ایک اور چیز ہمارے سامنے تھی کہ ایک فرد اس کیس کے اندر جس کا نام رستم جمالی بتایا جا رہا ہے، جو کہ کئی بار والد کو بھی آ کے بچی کے کہتا رہا ہے کہ بھائی ایف آئی آر واپس لو تو بچی ملوا دیں گے. پولیس کے سامنے آ کے بھی جو ہے وہ اپنے زور دکھاتے رہا ہے، اور اس کیس میں وہ ضمنی کے تحت نامزد بھی ہے بطور ملزم. وہ عدالت میں دندناتا پھر رہا ہے، عدالت کے باہر دندناتا پھر رہا ہے، پولیس کو الٹا ڈانٹ لگاتا پھر رہا ہے. ایک تماشا بھی آپ لوگوں نے تھوڑی دیر پہلے عدالت کے سامنے دیکھا. تو کیا مغویہ بچیوں کے کیسز کو جب تک نیشنل نیوز نہیں بنایا جائے گا پولیس سیریس نہیں ہوگی؟ اور اگر نیشنل نیوز بنا لیں گے تو کیا جس طرح ظہیر کیس سے پولیس پرسنل ہو گئی ہے ویسے پرسنل ہو جائے گی اور پھر آپ کیا رکاوٹیں پیدا کرے گی؟ تو خدا رہا یہ جو قانون ہے 3 پیج کا، سندھ چائلڈ میرج اسٹینڈ ایکٹ 2013، اس کی ویلیو آپ نے اس 3 پیج کی کر دی جس 3 پیج پہ پرنٹ ہوا ہے. یعنی کہ اگر 2 روپے کا فوٹو کاپی ہے تو 6 روپے کا قانون کر دیا آپ نے. بڑے معذرت کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے. بچیوں کے مستقبل کو بچانے کا قانون ہے، اس میں بڑے واضح احکامات ہیں، اس کے ساتھ اس کے رولز ہیں. کاش ان پہ عمل درآمد ہو جائے تو یہ ماڈل پرومس بن جائے اس حوالے سے، کیونکہ ماڈل قانون آپ کے پاس ہے مگر عمل درآمد اس میں ماڈل نہیں ہے. میں مشیر قانون صاحب سے، مرتضیٰ وہاب صاحب سے گزارش کروں گا، سی ایم سندھ صاحب سے گزارش کروں گا. دیکھیں پیپلز پارٹی کے کریڈٹ کے اوپر ایک بات ہے کہ انہوں نے بڑے پازیٹیو قانون، بڑے پروگریسو قانون بچوں کے تحفظ کے لیے، عورتوں کے تحفظ کے لیے پاس کیے ہیں. یقینی طور پہ میری انہی سے گزارش ہوگی کہ آپ پولیس کو بھی احکامات دیں کہ وہ اپنی ذمہ داری سے ان کیسز میں کام کرے، اور آپ لوگوں نے جو پارلیمنٹ میں محنت کی ہے وہ محنت ضائع نہ جائے. جی نیت ہوگی تو گرفتار کریں گے نا. ہمیں تو یہ بھی شک ہے جو متعلقہ تھانے کے لوگ ہیں انہوں نے باقاعدہ رشوتیں لی ہیں اس کیس کے اندر. یہ مدعی مقدمے کا اس میں باقاعدہ ایلیگیشن ہے، اس کو چھپانا نہیں چاہیے، بات کو سامنے آنا چاہیے. یہ جو 26 دن تک بچی نہیں ملی اور کوئی گرفتار نہیں ہوا 4 دن پہلے تک، تو ایسی گرفتار نہیں ہوا تھا. ایف آئی آر تو 28 تاریخ کو کٹ گئی تھی اور 364A کے تحت کٹی تھی اور ٹریفکنگ ان پرسنز کے تحت کٹی تھی. بڑے سنگین جرائم ہیں یہ. آپ نے گرفتار کیوں نہیں کیا؟ چونکہ آپ ان سے پیسے لے رہے تھے یا ان کا کوئی پولیٹیکل پریشر آپ پہ پڑ رہا تھا. تو ان کیسز کو آپ دیکھیں گے کہ ایک کے بعد ایک ہر کیس کی ایروداد ہے. ان کیسز کو بگاڑا جاتا ہے، دیر سویر کی جاتی ہے، اور سارا کا سارا ملبہ پھر چھوٹی بچیوں پر ڈال دیا جاتا ہے کہ جی اس بچی کا تو یہ بیان ہے، اس بچی کا تو یہ بیان ہے. ہم نے آج درخواست بھی دی متعلقہ مجسٹریٹ کو کہ اگر بچی پیش کی جاتی ہے تو اس کا کوئی بھی بیان کروانے سے پہلے اس کا میڈیکل بورڈ کا امتحان، میڈیکل بورڈ کے تحت اس کا ایج اسسمنٹ کروایا جائے. اس کیس میں اس وقت 5 لوگ گرفتار ہیں جن کو ضمنیوں کے تحت نامزد کیا گیا ہے، جس میں اس کا خاندان شامل ہے. چونکہ چائلڈ میرج میں جتنے فیسیلیٹیٹرز ہوتے ہیں اور اغوا کو چھپانے کے لیے، چونکہ جو ملزم کی والدہ ہیں جو اس میں کو اکیوزڈ ہیں،
وہ بھی مدعی کے گھر پہ 2-3 بار آ چکی ہیں اور کہہ چکی ہیں کہ ایف آئی آر واپس لوگے تو تمہاری بیٹی پروڈیوس کر دیں گے. یعنی کہ ان کو بھی پتہ ہے کہ بچی کہاں چھپی ہوئی اور معاملہ کیا. بچی ابھی 25 اگست کو 14 سال کی ہوگی. وہ ابھی تک 14 سال کی نہیں ہوئی ہے. 25 اگست 2008 اس کی ڈیٹ آف برتھ ہے. اس کا یونین کاؤنسل کا برتھ سرٹیفکیٹ 2010 کا ایشو ہوا ہے اور اس کا جو بے فارم ہے وہ 2021 کا ایشو ہوا ہے. دونوں واقعے سے پہلے کے ہیں اور پھر جو ہے اس کا اسکول ریکارڈ بھی اپنی جگہ کے اوپر ہے. والدین کا نکاح نامہ 2007 کا ہے جی. 2007 کا اگر نکاح نامہ ہے, شادی کو اگر 14 سال ہوئے تو کیسے بچی کی عمر سے زیادہ ہو سکتی ہے؟ کرنگی سے جی.